جریر نے عامش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6805۔ ہمیں معمر نے حمام بن منبع سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ ایک بالشت بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگر وہ دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6807۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت اور تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھتیجے، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام ابن ماجہ نے یہاں اس حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 22۔